جو بات میں ابھی آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کے دو پہلو ہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے فیملی ممبرس ہیں جو آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتے ہیں، ان سائڈ کنٹری بھی ہوتے ہیں، ملک میں ہوتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں نوازا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیملی ممبر کو، اپنے کزنس کو، بھائی کے بچوں کو، بہنوں کے بچوں کو یا بھائی کو یوں مختلف سپورٹ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. اس میں کافی صلہ رحمی بھی ہے اور فوائد بھی ہیں، اور فیملی بڑی سٹیبل ہو جاتی ہے. لیکن ایک آواز جو کچھ عرصے سے میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار فیملی ممبر کو ابھی ہم نہیں یار کیوں نہیں یار، یہ مطلب تنگ بہت کرتے ہیں یار، اور مطلب کچھ فائدہ نہیں ہے ان کو یار سپورٹ کرنے کا. یعنی ان کی طرف سے نہ کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نہ کوئی اپریسیشن ہوتی ہے. بڑا پرابلم ہے یار، بڑا پرابلم ہے. خیر میں بھی اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پرابلم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہن اور یہ کلوز کزن اور یہ جو کلوز فیملی ممبرس ہیں نا، ان سے اس طرح کی ہم کیوں توقع رکھتے ہیں؟ جب آپ کر اللہ کی رضا کے لیے رہیں تو پھر اللہ پاک کی رضا پر نظر رکھیں کہ آپ کو مدد کرنے کا بھی ثواب، وہ پھر صلہ رحمی کا ثواب، یعنی رشتہ داروں کے حسن سلوک کا ثواب یہ بھی تو مل رہا ہے. اچھا اب چلتے ہیں اس دوسرے رخ کی طرف. اب یہ میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے. دیکھیں مہربانی تو ہے نا کسی کی، آپ کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ تو ہے نا. تو جب وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو کام دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں. اب ایک طرف آپ ہیں جنہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو ملازم ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ملازم جس انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو بطور ملازم رکھا یا نہیں رکھا بات کی بات ہے، لیکن کام کے اپنے تقاضے تو ہے نا. اچھا اب ایک امپلائی ہے، جب وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے یہاں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، ان کے پرابلم ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی خوشی کا معاملہ ہے، ان کے بھی غم کا معاملہ ہے. لیکن ایک جاب کی ایک اپنی اور ایک کام کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان سب کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب کزن یا رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا کام یا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ ہر چھوٹی بڑی باتوں پر چھٹی لے لیں گے. جس نے آپ کو موقع دیا ہے یا جس نے آپ کو بلایا ہے یا جس نے آپ کو مطلب آپ کو ورکنگ میں اپنے ساتھ ملایا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اس طرح ہیں کہ آپ کو آپ کا کوئی ایک اچھا فیملی ممبر سپورٹ کر رہا ہے تو کائنڈلی اس کے سپورٹ کی قدر کریں. حدیث پاک بڑی واضح ہے، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اچھا اب دوران گفتگو میرے ذہن میں ایک تیسری چیز آئی ہے. اب جنہوں نے سپورٹ کیا ہے نا، میں اب ان سے پھر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. قرآن کریم میں بڑا واضح ارشاد ہے، احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. آپ نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اب ایسی گفتگو بھی نہ کریں کہ تمہیں تو میں نے یہ کیا، تمہیں تو میں نے وہ کیا، تم تو تھے کچھ نہیں، تم تو یہ کچھ نہیں تھے، تو احسان مانو میرا وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں پھر بعض اوقات کہانی افسانے ختم ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اچھا بعض اوقات آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اپنی کسی فیملی ممبر میں کسی کی شادی کروا دیتے ہیں، کسی کو گھر دلا دیتے ہیں، کسی کو اور سپورٹ کر دیتے ہیں، یا اپنے ساتھ نہیں تو کسی کو بزنس ہی اس کا کریٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو یہ سارا آپ کا سپورٹ ہے، نو ڈاؤٹ ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اس میں تمام تر شرعی تقاضوں کو، اخلاقی اقدار کو، جو ایک مورل ویلیوز ہیں ہماری، ان کو بھی تو سامنے رکھنا ہے نا. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سب کچھ کیا ہوا عمل جو بھلائی کے نام پر ہے اور نیکی کے نام پر ہے اور اچھائی کے نام پر ہے، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری یہ کم علمی کی وجہ سے کہ ہم نے اس کا جتا دیا، احسان جتا دیا یا ایذا دے دی، تکلیف پہنچا دی، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارا ضائع ہو جائے اور پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ کیا ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو حسن سلوک کرنے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہم پر احسان کیے، ہمارے ساتھ بھلائی کی، اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی اور احسان کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے.